مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا کے لیے آہستہ دھیمی آواز سے آگے ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء نے 3 تک کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن بعض نے اس کو کوئی حکم نہیں دیا، بس ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، دوسری تیسری دفعہ نہیں پڑھنی، یعنی حکم ربانی سمجھ کے یا اس مہینے کا ایک حکم سمجھ کے نہیں پڑھنی، ویسے ذکر کے طور پر بندہ کسی بھی وقت پڑھ۔ تشریق کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور 9 ذوالحجہ ہر ملک کی اپنی اپنی معتبر ہوگی۔ اب سعودی عرب میں آج جو جمعہ کا دن ہے وہاں 9 ذوالحجہ ہے۔ اب آج صبح کی نماز سے وہاں تکبیر تشریق شروع ہے، لیکن ہماری 9 ذوالحجہ کل سے ہے، تو کل جو بروز ہفتہ صبح کی نماز سے ہمارے ہاں تکبیر تشریق شروع ہوگی۔ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد امام بھی اور مقتدیوں میں سے ہر ایک مقتدی بآواز بلند، اتنی آواز سے کہ ساتھ والا اگر کوئی اور آدمی ساتھ قریب ہو تو وہ بھی سن سکے، اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے مرد کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، مردوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تب بھی، اکیلے نماز پڑھی جائے تب بھی، مسجد میں نماز پڑھی جائے تب بھی، گھر میں نماز پڑھی جائے تب بھی، اگر وقت پر پڑھی جائے تب بھی، بے وقت ہو گئی ہے آگے پیچھے تب بھی، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اس تکبیر کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ کل ہفتے کا دن ہے، کل صبح کی نماز سے شروع ہوگی، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ کی عصر تک یہ چلے گی۔ بدھ کی عصر کی نماز کو پڑھی جائے گی تو وہ آخری نماز ہوگی تکبیر تشریق والی۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، تو ایک حکم ان دنوں کا یہ ہے، اور دوسرا حکم نماز کا ہے۔ نماز عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، یہ دونوں نمازیں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، 2 رکعت نماز عید واجب عید الاضحیٰ یا عید قربانی بندہ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے، زبان سے نہ بھی کہے، دل کے اندر خیال نیت کافی ہے۔ 2 رکعتیں بغیر آذان اور بغیر اقامت کے، نہ ان نمازوں کی آذان ہوتی ہے نہ ان نمازوں کی اقامت ہوتی ہے۔ باقاعدہ طور پر حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ بغیر آذان کے اور بغیر اقامت کے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے بارہا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز عید پڑھی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے پیچھے بھی عید کی نماز پڑھی، لیکن بغیر آذان کے اور بغیر اقامت کے۔ البتہ ان کے لیے جماعت شرط ہے، جماعت کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ اگر عید کی نماز با جماعت نہ پڑھ سکا تو بس وہ نہ پڑھ سکا، اب اکیلے پڑھنے سے عید کی نماز نہیں ہوگی۔ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے، عورتیں اگر مردوں والی جماعت میں با پرد انتظام ہو اور اسی امام کے پیچھے پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، لیکن الگ عورتیں ہی الگ امامت کریں، الگ نماز پڑھیں، یہ بالکل ناجائز ہے، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ فرض نماز جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی جماعت عورتیں الگ نہیں کر سکتی،
تو پھر وہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کیسے کر سکتی ہیں اور عید نماز کی جماعت کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ محض من گھڑت بات ہے، اپنی طرف سے اپنی شہرتوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، عورتیں نمازیں پڑھاتی ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر وہ کریں تو پھر نفل کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن عید نماز مردوں کی ہو جانے کے بعد۔ تو ایک تو اس میں اذان و اقامت نہیں ہے، لیکن جماعت اس میں شرط ہے، جماعت کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی جماعت میں ایسے آ کے ملا ہے کہ اس کی رکعت چلی گئی تھی یا دونوں رکعتیں ہی چلی گئی تھیں، وہ دوسری رکعت کے بھی رکوع کے بعد آ کے شامل ہوا ہے، سلام سے پہلے تک کسی وقت بھی، تو اب یہ آدمی جماعت میں نماز کو پانے والا بن جائے گا۔ یہ جب کھڑا ہوگا تو 1 رکعت اور پڑھے گا، یا اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں دونوں بعد میں پڑھے گا، جیسے ہم عام نمازوں میں رہ جاتے ہیں تو نماز بعد میں پڑھتے ہیں مسبوق، یہ نماز پڑھے گا۔ لیکن جماعت بالکل اگر رہ گئی تو پھر عید کی نماز نہیں ہے، یا تو اور جگہ پر کوشش کرے جہاں قریب میں کہیں مل سکتی ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر صرف استغفار ہے کہ یا اللہ میرے سے کوتاہی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، قصور ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور عید کی نماز میں عید سے پہلے واعظ، نصیحت، خطبہ، تقریر جو ہوتی ہے وہ جس زبان کے لوگ ہیں اسی زبان میں کی جاتی ہے، پنجابی میں کی جائے، اردو میں کی جائے، پشتو میں کی جائے، سندھی میں کی جائے، بلوچی میں کی جائے، یہ نماز کا وہ واجب خطبہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے۔ خطبہ عید نماز کا عید نماز کے بعد ہے، جیسے جمعہ کا عربی کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے، تو عیدوں کے خطبے عیدوں کے بعد ہوتے ہیں، اور اس خطبے کا عربی میں ہونا ضروری ہے، جیسے جمعہ کے خطبوں کا عربی میں ہونا ضروری ہے، تو اس خطبے کا عربی میں ہونا ضروری ہے، وہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کافی اور ٹھیک نہیں ہے۔ جمعہ کے بھی 2 خطبے ہوتے ہیں، عیدوں کے بھی 2 خطبے ہوتے ہیں، لیکن وہ عید نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ عید نماز کے اندر ایک اضافی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور ان تینوں تکبیروں کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں، رفع یدین کیا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، درمیان میں ہاتھ باندھے نہیں جاتے، اور یہی سنت ہے اور یہی حدیث پاک ہے، یہی سنت ہے، یہی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی عملاً بھی ثابت ہے، علماً بھی ثابت ہے، قولاً بھی ثابت ہے، فعلاً بھی ثابت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، خصوصاً جو غیر مقلدین کا طبقہ ہے، چونکہ ان کا مطلب اور مقصد ہی مسلمانوں کو دینی اعتبار سے تشویش میں ڈالنا ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا ہر ایک بندہ جو مولوی ہے، جو عوام الناس ہے بیچاری، وہ حدیث کے نام پہ دھوکہ کھا جاتی ہے، چونکہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو بک جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، اولاد قربان کر دیتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی، اگر ان کے 5 مولوی ہیں تو ہر مولوی کی بات الگ ہوگی، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی امام نہیں ہے، ان کا نفس ہی ان کا امام ہے، ان کا خود اپنی ذات ہی ان کی امام ہے، اس لیے وہ یا تو شیطان کی پیروی کر کے مسلمانوں کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یا پھر اپنے نفس کی پیروی کر کے ہر بندہ ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث لے کے بیٹھا ہوگا، دوسرا اور کر رہا ہوگا، تیسرا اور کر رہا ہوگا، چوتھا ان کے اپنے مسلک کا بھی۔ کٹے کی قربانی کے بارے میں، بھینس کی قربانی کے بارے میں بڑا شور مچایا پورے ہند و پاک میں، لیکن اب ان کے 2/3 سے زیادہ فتوے تحریری بھی دے چکے ہیں اور قولی زبانی بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہاں یہ گائے کی قسم ہے، لہٰذا قربانی اس کی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آدھے سے زیادہ۔ لیکن کچھ اب بھی وہی فتنے والی بات کر رہے ہیں
सारा साल उस भैंस का दूध भी पीते हैं, सारा साल भैंस की गोश्त भी खाते हैं। कुर्बानी के मौके पर आके मुसलमानों के अंदर तफरका डालने की, फ़िरका बंदी की, कोई न कोई तशवीश, कोई न कोई मुसलमानों को परेशान करना, वो भैंस की कुर्बानी का मसला लेके कोई न कोई खड़ा हो जाता है। कल भी मेरे पास एक साथी आया, वो जी गोजरा वाले में हमने तकरीर सुनी, वहाँ तो मौलवी साहब ने ये फतवा दिया है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये सर्रे से जंगली जानवर है, ये पालतू है नहीं। अगर इसकी जायज़ है तो फिर बकरी की तरह हरनी की भी जायज़ होनी चाहिए। ये उस मौलवी साहब ने कहते हैं कियास में हमें कहा है। मैंने कहा उधर कहते हैं कियास नाजायज़ है, इधर ख़ुद कियास करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक मौलवी साहब का सुना, वो कह रहा है कि जो ईदों से पहले, ईद नमाज से पहले मौलवी तकरीर करते हैं ये भी बिदअत है, और जो 3 तकबीरें कहते हैं ये भी बिदअत है। वो पता नहीं क्या क्या इनके यहाँ बिदअत नहीं है। हर वो चीज़ जो मुसलमानों में तफरक़े का सबब बने, इसलिए हम कहते हैं हदीस का मर्तबा ऐसे, हदीस को ऐसे समझें जैसे पंसारी की दुकान पे दवाइयाँ रखी हैं या मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ रखी हैं, लेकिन उन दवाइयों में से नुस्खा कौन सा तैयार होगा बीमार की बीमारी को इलाज के लिए, वो डॉक्टर तजवीज़ करेगा। ये नहीं है कि उनमें से जो दवाई उठा करके किसी को दे दोगे। मेडिकल स्टोर पे दवाइयों का स्टॉक होता है, लेकिन हर मरीज़ को हर दवाई नहीं दी जाती, हर मौके पर हर दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती। नुस्खा डॉक्टर तजवीज़ करता है। फ़ुक़हा वो डॉक्टर और हकीम हैं, और सिर्फ़ हदीस का ज़ख़ीरा रखने वाले वो मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, वो पंसार वाली दुकान के मालिक हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन से मरीज़ के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पहले तकरीर की जाती है, अब वो मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, मैं ख़ुद सुन रहा था, कहते हदीस में आता है कि जिन ईद की नमाज़ों से पहले वाला खुतबा ये तो हज्जाज ने शुरू किया था। अब हज्जाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कितना बाद में आया। अबू बकर का ज़माना गुज़रा, उमर का ज़माना गुज़रा, उस्मान का ज़माना गुज़रा, अली का ज़माना गुज़रा, हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना गुज़रा, उसके बाद यज़ीद का ज़माना गुज़रा, उसके बाद वाले खलीफे का गुज़रा, उसके बाद वाले का गुज़रा, फिर हज्जाज का ज़माना है। अब हज्जाज के ज़माने के वाक़े को जो हदीस कह रहा है, इससे बड़ा जहल कोई होगा? इसको तारीख़ तो कह सकते हैं। हदीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंतसिबात में से है। हदीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फ़ेल को, तकरीर को कहते हैं। हदीस हज्जाज के वाक़े को कैसे कहेंगे? जहल कहीं का। अब वो कह रहा है जी हदीस में ये है, बुखारी शरीफ की फ़लानी हदीस में, अबू दाऊद शरीफ की फ़लानी हदीस में है। ये तो हज्जाज ने शुरू किया था ईद से पहले खुतबा, इसलिए कि लोग उसकी बात सुनते नहीं थे, बाद में बैठते नहीं थे, नमाज़ पढ़ के चले जाते थे। उसने कहा मैंने इनको ज़बरदस्ती अपनी बात सुनानी है, तो उसने पहले खुतबा शुरू कर दिया। ये बात बेशक है, लेकिन वो खुतबा अरबी वाला उसने पहले किया था। हम तो अरबी वाला बाद में आज भी पढ़ते हैं, उससे लोग मुतनफ़िर थे। उसने ये किया था कि बाद वाला अरबी वाला खुतबा पहले पढ़ा था, लेकिन वो हदीस तो नहीं, वो तो तारीख़ी वाक़या है। तो तारीख़ी वाक़े को तारीख़ी वाक़या कह के तो बयान कर सकते हो, हदीस कह के तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान बांध रहे हो। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारे यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है, आप इत्मीनान रखें कि 1400 साल की उम्मत मुहम्मदिया का 2/3 हिस्सा उलमा का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, फ़ुक़हा का, इसी पर का अमलन भी इल्मन भी कारबंद है, और ये ऐन सुन्नत के मुताबिक भी है, हदीस के मुताबिक भी है। इसके अलावा जो करता है वो धोखा दे रहा होता है मुसलमानों को, वो मुसलमानों के अंदर तफरका पैदा कर रहा होता है। तो एक मसला ये ईद की नमाज का है। ईद की नमाज 2 रकातें हैं, हुक्म के लिहाज से वाजिब हैं, दलील के लिहाज से साबित भी सुन्नत हैं, इसलिए सुन्नत का लफ्ज़ भी बोला जाता है। और उनके अंदर जो पहले तकरीर, बयान, खुतबा होता है, वाज़ व नसीहत होता है, वो अपनी ज़ुबान में किया जाता है, जो ज़ुबान लोग समझते हों, और उसके बाद 2 रकातें पढ़ी जाती हैं, बग़ैर अज़ान व इकामत के पढ़ी जाती हैं, बाद जमात पढ़ी जाती हैं, और फिर उनके अंदर 3 तकबीरें ज़ायद पहली रकात में इससे पहले होती हैं किरात से, दूसरी रकात में किरात के बाद होती हैं, और फिर सलाम के बाद 2 खुतबे होते हैं,
خطبہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے خطبے ہو جانے کے بعد اب دعا ہوگی، اس سے پہلے دعا نہیں ہوگی۔ خطبہ بھی نماز کا چونکہ حصہ ہے، اسی کا حکم ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے سنا جائے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے گھٹنوں میں فلاں میں، تو وہ اپنی حالت بدل سکتا ہے، چوکڑی مار سکتا ہے، آلتی پالتی جس انداز سے آسانی ہو بیٹھ سکتا ہے، ورنہ اسی تشہد کی شکل میں بیٹھا جائے۔ خطبہ عربی کا سننا واجب ہے، اس کے بعد پھر دعا ہو۔ اور اس کے بعد جو عید کی مبارکباد ہے یا عید کے لیے گلے ملنا ہے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا تعلق عید نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی شریعت کے حکم سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے محبتاً تو جائز بھی ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، آج بھی جائز ہے، کل بھی جائز ہے، کوئی اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر اللہ نہ کرے دو مسلمانوں کے دلوں میں کوئی آپس میں تھوڑی دوری تھی اور وہ جان کر کے ملیں، لوگوں کے سامنے ملیں، تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ نفس کی بھی مخالفت ہو، شیطان کی بھی مخالفت ہو، اور پتہ چلے کہ ہم نے اپنے دل کے میل کو ختم کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، دل کے اندر اب ہم نے کوئی دوری نہیں رکھی، اب ہم نے اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم ہے عید کی نماز کا، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ باقی جو عید کے دن کے سنت عمل ہیں وہ انشاءاللہ کل پرسوں کسی اور دن